کافی سارا اظہار خیال سارے فریقین نے کیا ہے. انشاءاللہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے ان رائٹنگ بھی جو تجاویز ہماری ہیں اور جو تجاویز بار باڈیز نے اس دن ایگزامن کی تھی، کچھ ان کی تجاویز تھی، وہ بھی کمیٹی کے سامنے رکھی ہیں اور یہ طے ہوا ہے کہ کل دوبارہ بیٹھک ہوگی 12 بجے کے بعد اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ جو ایک ہیجان اور تعطل ہے وہ نکلے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مینیو تھا، جو تجاویز تھی، میں نے تو اوپن فورم پہ آپ لوگ بھی شاید موجود تھے جس دن سپریم کورٹ بار کے جو ریپرزنٹیٹو کانفرنس تھی اس میں نے وہ ڈرافٹ ان کے حوالے کیا تھا. اور یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی جیب سے نکال کے دے رہے ہیں، وہی ڈرافٹ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے، جوڈیشل کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کیا ہو، ان کی کمپیٹنس ٹو فنکشن، پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے، جو کام نہیں کرتے ان کے بارے میں کوئی تعدیلی قانون ہونا چاہیے. ریموول اسی 209 کے تحت ہے. اگر کوئی ججز کی ٹرانسفر ہے تو وہ اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس ہو، صدر کے پاس نہ ہو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شیئر کی ہوئی ہیں آلریڈی اور بار باڈیز نے اس پہ اپنے کمنٹس بھی دیے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس، اوپن، میں نے تو بالکل اوپن آج پھر ان سے شیئر کی ہیں یہ ساری چیزیں ان رائٹنگ. منسٹر صاحب یہ بنیادی طور سے یہ سوال یہ بتا دیں، بنیادی جو ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری کمیٹی جیسی بھی ترمیم ہو آئینی ترمیم پہ متفق ہے، پی ٹی آئی شامل؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے ٹائم دیا ہے کہ ہم ایگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں. انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی اپنی. پچھلی دفعہ بھی یہی تھا کہ ہم نے انہیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں. میں نے تو آج جمعیت علماء اسلام سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنا ڈرافٹ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ. سر انہوں نے ابھی تک ڈرافٹ شیئر نہیں کیا مولانا نے؟ میرے خیال میں کل وہ دیں گے ہمیں. تو بلاول صاحب نے اپنی تجاویز سامنے رکھی ہیں، مسلم لیگ نون نے جو اپنا ہم نے کنسیو کیا تھا وہ ساروں کے سامنے رکھا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ العزیز بیٹھنے سے بغیر آپ یہ منظور کروا سکیں گے؟ کتنے دن لگ سکتے ہیں سر؟ دیکھیں نمبرز آپ ساروں کے سامنے ہیں. ووٹ کرنا ہے ہر کسی نے کاغذ کو پڑھ کے، اور جس نے ووٹ کرنا ہے پارٹی کی ہدایت کے برعکس اس کو پتا ہے کہ آئین نے اس کے طریقہ کار کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ ووٹ جو ہے وہ کہیں باندھ کے تو نہیں نا کسی سے کروانا. جس کو ان ترامیم کی سمجھ آئے گی وہ سمجھے گا کہ یہ مفاد میں ہیں، اس سے پارلیمانی نظام مضبوط ہوتا ہے، عدالتی نظام میں اصلاح آتی ہے، ملک میں بہتری ہوگی، منتخب وزرائے اعظم کو گھروں میں نہیں بھیجا جائے گا کسی اشارے کے اوپر.